السلام علیکم ویورز آج بات کرتے ہیں ورک پلیس انزائٹی پر، یعنی کہ وہ انزائٹی یا وہ پریشانی یا وہ سٹریس جو ہمیں اپنے کام کی وجہ سے جو ہے ہونے لگتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ایک ٹاپک ہے اس پہ ہم سارے جو پاکستانی ہیں ہمارا نالج بالکل ہی زیرو ہے، اور اکثر جب ہم کسی باہر کے ملک میں موو ہو جاتے ہیں تو یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ہمیں متاثر تو کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی کوئی معلومات نہیں ہوتی، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی اچھا بھی ایسی بھی کوئی پریشانی یا ایسی بھی کوئی بیماری جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، جو کہ ہمیں کام کرنے کی جگہ سے جو ہے وہ یا کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے یا ماحول کی وجہ سے ہم میں جو ہے کوئی تبدیلی، کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم لے کے آ رہی ہے۔ اچھا جی، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہماری جاننے والی لڑکی تھی، تو اس کی شادی ہوئی ایک انجینئر کے ساتھ۔ اچھا، تو اب وہ جو انجینئر تھا وہ لڑکا مطلب شروع میں ٹھیک تھا، لیکن پھر بعد میں یہ ہونے لگا کہ وہ لڑکا جیسے جاب اس کو ملتی تھی، لیکن اس کے بعد نا وہ خود ہی وہ جاب سے ریزائن دے کے پھر وہ گھر بیٹھ جاتا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ اکثر ہی ہونے لگا تھا، تو اسی دوران ان کا ایک بیبی بھی ہو چکا تھا۔ تو اب جو لڑکی تھی وہ بہت پریشانی کا شکار تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے جاب بار بار چھوڑ کے اور ڈسسیٹسفائیڈ ہو کے جاب سے تو وہ گھر بیٹھ جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ پہ فائنینشیل برڈن بھی آ جاتا ہے، بچہ بھی ایک چھوٹا ہو اور آپ بھی اگر کام نہیں کر رہے ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر ہی لڑائیاں ان کی رہتی تھیں، تو وہ میرے سے پوچھیں کہ بھئی میں کیا کروں نا، تو اب میں بھی ظاہر ہے ینگ ڈاکٹر، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ان کا مین مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا ویسے شاید جاب ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے لوگوں کو، اس وجہ سے شاید کوئی ہوگا۔ تو لیکن پھر وہ یہ ہے کہ پھر میں نے اس کو یہ مشورہ دیا لڑکی کو کہ تم کام کر لو نا، کہ اگر اس کو گھر میں رہنا ہے تو اس کو گھر میں رہنے دو۔ تو لیکن پھر وہ میں تو ظاہر ہے پھر باہر کے ملکوں میں چلی گئی، تو پھر میرا اتنا رابطہ نہیں رہا تھا، تو لیکن وہ پھر یہ ہونے لگا کہ بھئی ان کی لڑائیاں اتنی بڑیں کہ ایک سال کے بعد جو اس کا میاں تھا وہ اس نے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا۔ اور وجہ یہی تھی کہ بھئی مینٹل ہیلتھ ایشوز اس آدمی کو ہو گئے تھے۔ وہ جو اس کی جو جاب تھی وہ بہت ڈیمانڈنگ سی تھی، آئی ڈونٹ نو کسی ہیوی مشینری کی جگہ پہ اس کی جاب ہوتی تھی یا پتہ نہیں ریلویز میں تھی، واٹ ایور۔ لیکن وہ یہ تھا کہ بھئی میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ جو بندہ تھا اس کو ڈپریشن انزائٹی ہوئی پہلے، اس وجہ سے جو ہے وہ جاب چھوڑ دیتا تھا، جاب اس کو مشکل لگتی تھی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ٹرائی کرتا تھا لیکن پھر اس کو ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی، لیکن اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر آ کے گھر میں بس وائف سے لڑنا، وائف پھر کہتی ہے کہ جاؤ بھائی کما کے لاؤ، اور وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کیا چیز بادر کر رہی ہے یا میں کس چیز کو کیسے ایڈریس کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہم سارے پاکستانیوں کی بہت ویک ہے کہ ہم اس طرح سے سوچ نہیں پاتے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ اس کی ورک پلیس کی وجہ سے یا اس کے کام کی وجہ سے انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، تو اگر تھوڑا سا سینیریو چینج کر دیا جائے تو پھر جو ہے یہ چیز فکس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک نیوز پڑھی، وہ گجرانوالہ کا ایک کوئی بزنس مین تھا اور وہ بھی اسی طرح ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس کی 2 وائفز تھیں اور ان میں سے بچے تھے، اور ڈپریشن میں گیا، اور اس نے جو ہے نا پھر وہ اسی ایک فون کال بھی چل رہی تھی کہ بھی انہوں نے جو ہے نا اپنے یہ فرینڈ کو فون کیا تھا، کیونکہ اس سے وہ ظاہر اب وہ جب ڈپریشن میں گیا تو ظاہر فائنینشیل پرابلمز آ گئیں، 2 وائفز تھیں، اتنے بچے تھے بہت سارے، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ اور ہی بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہی ذہن سے جو ہے نا آؤٹ ہو گیا۔ تو اس نے اپنے فرینڈ کو بھی جو جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا کہ تم بھی میرا پلاٹ جو تم نے لیا تھا وہ تم واپس کر دو، اس طرح سے، تو فرینڈ بھی جو ہے وہ پلاٹ نہیں دے رہا تھا نا۔ تو لانگ سٹوری شارٹ، تو پھر وہ یہ ہوا کہ بھئی اس نے جو ہے نا آدمی نے کیا کیا کہ اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی مار دیا، ان کو جو ہے وہ پسٹل سے فائر کر دیے، اور اپنے بچے بھی جو تھے وہ سارے مار دیے، اور اس نے خود کو بھی مار دیا۔ تو یہ اتنی گھناؤنی واردات تھی، اور مجھے اتنا ڈر لگا کہ کاش کہ کوئی ان بندوں کو مطلب ہیلپ کرتا، یا کاش کہ یہ لوگ خود ہی کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، ہیلپ لے لیتے، تو یہ چیز شاید اتنی آگے نہ بڑھتی۔ تو یہ ایسی چیزیں اکثر آپ دیکھتے ہو کہ بھئی کیا لوگوں کو ہو جاتا ہے
ہوتا ہے, کیا پرابلمز ہو جاتی ہیں. جاب چھوڑ کے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں, بزنس ان کا تباہ ہو جاتا ہے, گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ سیوسائڈ کرنے لگتے ہیں, کبھی بیوی کو مار دیتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے. یہ تو آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, یعنی پوری دنیا میں ہی ویسے تو, لیکن پاکستان سے بہت ہاربل نیوز آپ سنتے رہتے ہو. تو اچھا جی, پہلے سب سے جو ہے ہم ورک پلیس انزائٹی کے جو سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں یا جو علامات ہوتی ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتے ہیں. اچھا جی, اس میں سمٹمز جو اکثر لوگوں کو جو فیل ہونے لگتے ہیں جب ان کی انزائٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے کام کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی ظاہر انزائٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس صورت میں آپ کا کام جو ہے نا وہ اس کا میجر رول ہوتا ہے, اور کام کی وجہ سے آپ ٹریگر ہو رہے ہوتے ہو. اچھا, اس میں اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ سر درد رہتا ہے, چاہے وہ اب کام کے بعد آئیں یا صبح صبح ارلی مارننگ ان کو سر میں درد ہونا شروع ہو جائے, مائیگرینز بڑھ جاتے ہیں, مسل میں ٹینشن رہتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ اکڑی ہوئی ہے باڈی. اچھا جی, پھر دردیں اور جو ہے وہ طرح طرح کی اٹھتی رہتی ہیں, کبھی گھٹنوں میں درد ہے, کبھی پاؤں میں درد ہے, کبھی کہاں تو کبھی کہاں. اچھا جی, کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں پسینہ آنے لگتا ہے, یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اب یہ برن آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں, یا ان کی جو ہے وہ انرجیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں بالکل. اور اچھا جی, پھر اس کے علاوہ جو ہے نا, اچھا کچھ لوگوں کو چیسٹ ٹائٹنس, باتیں کرتے ہوئے جو ہے نا سانس جیسے چڑھ جاتی ہے, اور اس طرح سے, یا ہر کام ایسے کرتے ہیں جیسے سانس چڑھی ہوئی ہے. تو یہ تو خیر ویسے ہارٹ کی بھی پرابلم کی جو ہے نا نشانی ہوتی ہے, لیکن اکثر یہ والی جو سمٹم ہے نا شارٹنس آف بریتھ, میں نے اکثر نرسز میں دیکھی ہے جو تھوڑی سی ہیوی بھی ہو جاتی ہیں, یعنی تھوڑی سی وزن بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بیچاریاں جو ہیں بہت, نرسنگ جو ہماری ہوتی ہیں جہاں پہ بھی میں نے تو دیکھا ہے انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا جو ہے اجر دے, لیکن وہ یہ ہے کہ اکثر ان کو جو ہے نا میں نے اس حالت میں دیکھا کہ سانس چڑھی ہوئی ہے پھر بھی کام کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اینی ویز, اچھا جی, پھر اس کے علاوہ جو یہ انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بے چینی رہنا, رات کو نیند خراب ہو جاتی ہے. اچھا, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا, کسی پارٹی میں جانے کا دل نہیں چاہتا. اچھا, رات کو جو ہے بار بار یہ انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے, اور وہ جو ہے اٹھتا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے, کچھ سوتا جاگتا سا ہی جو ہے نا اس کی نیند رہتی ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ورک پہ جو ہے نا آپ کا جو ہے اثر اس چیز کا ہونے لگتا ہے. کنسنٹریشن آپ کی جو ہے نا, جو آپ کی توجہ ہے کام میں بٹ جاتی ہے, ذرا سا آپ کے اوپر ورک لوڈ ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا اسٹرگل کرنے لگتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ فون کالز جیسے آنے لگتی ہیں, آپ کو زیادہ پیپر ورک کرنا پڑتا ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہوگی. اچھا, پھر ایسے لگتا ہے اس ایسے انسان کو کہ بھی میرے سے کوئی غلطی ہو جائے گی, یا اس کو یعنی مطلب وہ بہت ایکسٹریم قسم کی تھاٹس اس کو آ رہی ہوتی ہیں, بہت نیگیٹو تھنکنگ دماغ میں چل رہی ہے کہ اچھا بھی ہائے میری جاب چلی جائے گی, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, اور مطلب اس طرح کی عجیب سی باتیں نا, یا میرے ماں باپ کیا کہیں گے, میرے بہن بھائی کیا کہیں گے, یا کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے, یا میرے فرینڈس جو ہے وہ مجھے ڈس لائک کریں گے, یا پھر میں سب کو جو ہے نکما سا نظر آؤں گا. یہ اس طرح کی تھاٹس جو ہے نا آپ کے اندر آنے لگتی ہیں. جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اکثر وہ مریض گھر لے آتے ہیں, یعنی ان کے دماغ میں مریض ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ گھر میں جو ہے نا وہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. چڑچڑا پن تو ظاہر ہے گھر میں لوگ جو نوٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہر بات پہ چڑھ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ بالکل کوئی جیسے فن ہوتا ہے, جیسے کوئی انسان کوئی چیزیں پسند کرتا ہے, یعنی آرام سے بیٹھ کے کوئی مووی دیکھتا ہے, ڈرامہ دیکھتا ہے, تو ایسے بندے میں یہ جو ہے نا یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ سب کو ڈانٹتا رہتا ہے اور خود بھی جو ہے نا وہ سڑا سا ہوا رہتا ہے. اچھا جی, اب اس کی وجوہات جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اتنا زیادہ ورک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہم پاکستانی لوگ ہیں وہ دیکھیں ہم بیچاروں کو اپنے جو ایک کیپیسٹی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم بالکل جدھر بھی جاتے ہیں نا دنیا میں ہم گدوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ یعنی ایک تو ظاہر ہے ایک فارنر ہونے کا بھی ہم پہ ظاہر ٹھپا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے جو ہے ادھر خود کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ میں کام سے ریفیوز کروں تو یہ جو ہے مجھے جاب سے نکال دیں. ظاہر ہے یہ تو ہم ظاہر سارے ڈرتے ہیں جب ہم ملک سے باہر کہیں رہتے ہیں کہ اچھا جی یہ نہ ہو کہ بھئی یہ لوگ جو ہے مائنڈ کریں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ کسی بھی جگہ جیسے یو کے، کینیڈا، یو ایس اے کہیں پہ بھی ہیں، تو اگر آپ جیسے کہہ دیتے ہو کہ بھئی اتنا سا میں اب کر پا رہا ہوں، اس سے بیونڈ میں نہیں. جیسے اب فار ایگزامپل 5 o'clock ہو گیا ہے تو لیکن اب آپ کو جیسے نرس جو ہے 4:49 پہ کچھ لا کے دیتی ہے نئی چیز، اور اکثر ایسے ہوتا ہے. ڈاکٹرز تو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو 4:49 پہ جناب وہ کہتی ہے کہ یہ مریض انٹر کریں اور اس کی انٹری کریں. اب مریض کی انٹری کرتے ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو اس کی ہسٹری لیتے، اس کو ایگزامن کرتے، آرام سے آپ کو 45 منٹس لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے نا ریفیوز کر سکتے ہو. آپ کو کہ بھئی اب آپ میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے اور اب نیکسٹ ڈاکٹر کو یہ ہینڈ اوور کر دیں تو میں جو ہے وہ میری جو ہے نا بس فنش ہو گئی ہے کام. تو یہ آپ ریفیوز کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 5 o'clock کے بعد بھی جو ہے نا بعض اوقات لگے رہتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی دیکھیں کبھی کبھی آپ کو نا تھوڑی ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ انسان ہو نا، آپ کی اپنی باڈی کا بھی جو ہے وہ آپ پہ حق ہے. تو یہ نہیں کہ بھئی کام میں جو ہے نا بس آپ اپنے آپ کو گم رکھیں. یہ غلط طریقے ہوتے ہیں اور ہم لوگ پھر کام کے ہی ہو جاتے ہیں اور اپنی فیملی کا بھی خیال نہیں کرتے، بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے کہ گھر میں وہ ویٹ کر رہے ہوں گے. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب ہم آتے ہیں تو بس ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر آپ کو امپیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کام 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 بس کام، اور اسی کو ہی بس سوچنا، اسی میں پرفیکشن خود کو جو ہے نا بنانے کی کوشش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بیلنس کرنا چاہیے خود کو. اچھا، پھر وہ یہ یوں کر لینا چاہیے کہ چلیں کبھی آپ پکڑ لیں کبھی نہ پکڑیں، پھر یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھیں اب یہاں پہ جیسے بات کریں تو بہت زیادہ کام ہے. ورک لوڈ جو ڈاکٹرز کا ہے، نرسز کا بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. اب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، لیکن ابھی تو بہت زیادہ NHS جو ہے وہ اسٹرگل ہی کر رہی ہے، اور ڈاکٹرز اور نرسز تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو وہ اکثر آپ کو جو ہے وہ بس اپنی مطلب گڈ ول کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی چلیں کوئی بات نہیں بھی میں کر لیتا ہوں. لیکن وہ یہ ہے کہ اصل میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز برڈنڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی بہت ایک بڑے ہاسپٹل میں کام کرتے ہو، جیسے آپ برمنگم کا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے، کوئی اور مانچسٹر کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو بہت زیادہ ایک کمپٹیشن کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت زیادہ خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہر وقت آن ٹوز رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا اب ظاہر ہے، اب میں جیسے ہوں 27 سال کی لڑکی، اور میں مطلب ظاہر ہے میری انرجی لیول اور ہے، میرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھئی ایج میں بھی میں ینگ ہوں. لیکن اب اسی طرح آپ کوئی بندہ ہو ادھر 45 ایئر اولڈ، ٹھیک ہے، ہم دونوں اگر سیم ایک لیول پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو لڑکی ینگ ہوگی ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بھاگ بھاگ کے کام کر لے گی، زیادہ سٹریس لے لے گی. لیکن جو 45 والی لیڈی ہوگی وہ ظاہر ہے وہ بیچاری ڈرین ہوئی بھی ہوگی، بچے پال پال کے، بچوں کو پیدا کر کر کے، تو وہ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی انرجیٹک نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو ظاہر اب سیم لیول کی اگر آپ جاب پکڑتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر خود کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ایفیشنسی شو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ اکثر اسی لیے سفرنگ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ شاید اپنی جو ورک لوڈ ہے وہ اس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کرتے، اسٹریس کو مینج نہیں کرتے. اچھا، پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے لوگ بہت پیسے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گورے دیکھیں، اب ان کو اگر جو منی ملتی ہے وہ اچھا جی وہ ہالیڈیز کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں منی. اچھا جی، وہ اور ہر ویکنڈ پہ انہوں نے باہر کھانا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور ان کی جو ہے وہ کلبنگ چلتی ہے، اور وہ اس طرح کی مطلب وہ ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا کام بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیوی پہ ہی جو ہے نا گھر میں وہ بھی سڑی رہتی ہے کہ گھر میں کھانے تم ہی پکاؤ، بھئی تمہیں اب ہم لے آئے ہیں پاکستان سے تو اب تم ہی پکاؤ گی، اور بس جی پکا کے جو ہے نا ہم پاگل ہو جاؤ ادھر، اور پیسے بچاؤ. اور بس وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اب کسی کے پیچھے جو بھی معاملات ہیں، کچھ کے اوپر تو رسپانسبلٹی چلے نہیں ہوتی، لیکن وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو پیچھے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں کچھ لڑکوں کو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو زیادہ فوکس
فوکس آپ کی ان چیزوں پہ ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی جو ویل بینگ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یہ آپ مانیں نہ مانیں لیکن اگر آپ اسپینڈ نہیں کریں گے, آپ اپنی وائف کو ریلیکس نہیں رکھیں گے, آپ بچوں کو بھی جو ہے نا, آج کل تو بچوں کو بھی انٹرٹین کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ بھی ناچ ناچ کے آپ کو تنگ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی آپ رہتے ہو, اگر آپ کی جاب بہت مشکل ہے, ایک تو یہ ہے کہ چلیں ریلیکسڈ سی جاب ہے, گھر میں سے کام ہوتا رہتا ہے یا اس طرح سے, وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ کی ایک ٹف سی جاب ہے تو آپ کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنی فیملی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا. پیسہ لگانا پڑے گا تو پھر اس کے بعد پھر یہ انجام ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ پھر ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں. تو یہی ہم پاکستانیوں کی پرابلمز ہیں. اس کی وجہ سے ہم جدھر بھی ہوتے ہیں ہم اپنی سٹریس مینج نہیں کر پاتے. اچھا جی, پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور انداز میں دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ بھئی جیسے ورک پلیس پہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو بہت ٹاکسک لوگ مل جاتے ہیں. تو ٹاکسک لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے, آپ کا اسکن کلر ہی پسند نہیں کرتے, پھر آپ کیا کرو گے ادھر. تو وہ آپ کو جان بوجھ کے آپ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے, آپ پہ ورک لوڈ زیادہ ڈالیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اسٹرگل کرو, اور اسٹرگل بھی کرو اور پھر وہ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا تماشا دیکھیں گے. تو ایسے ہر جگہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ کو ان چیزوں کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے, یا یہ ہے کہ اپنی جو کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ کریں, یا اپنا جو مینیجر ہوتا ہے اس کو بتائیں کہ بھئی یہ جی میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ ہمیشہ جو آپ کے اوپر جو بھی مینیجر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ بھی ہے, سینئر ڈاکٹر ہے, سینئرز جو ہیں ان کو آپ ضرور بتائیں اور ان کو جو ہے سمجھائیں کہ بھئی یہ ٹو مچ میرے لیے ہے. ظاہر ہے دیکھیں یہ جو گورے ہیں یہ پاگل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سمجھتے ہیں, وہ انسان کی لمٹس کو سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ایسے گدھوں کی طرح بس لگے روز بھاگتے رہو. اور اس طرح سے ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی ورک ایتھکس نہیں ہوتے, وہاں پہ کوئی آرز نہیں ہوتے. مطلب ہم لوگ بہت کام کرتے تھے جب ہم لوگ گنگا رام میں تھی, میری ہاؤس جاب تھی, تو ہم لوگ بہت کام کرتے تھے اور کوئی ہمیں نہیں کہتا تھا کہ تم آرام کرو بھئی یا آرام سے بیٹھ جاؤ. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اور کرو اور کرو, یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. مطلب 5 منٹس کے لیے 10 منٹس کے لیے بھی غائب ہو جاؤ تو ادھر جو ہے نا وہ ادھر مچ جاتی تھی کہ بھئی کدھر ڈاکٹریں چلی گئی ہیں چاٹ کھانے اور یہ وہ ہے. تو وہ مطلب آپ کو بریک نہیں دیتے, ان ہیومن ہو کے آپ پاکستان میں بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا برا نہیں ہوتا, تھوڑا سا آپ کو اپنے جو ہے نا چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر آپ یہ ہے کہ پھر آپ سٹریس کا شکار نہیں ہوگے. اچھا جی, بیلنسڈ آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے, اچھی ڈائٹ لیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز شامل ہوگی, یہ نہیں کہ ساری فیٹی چیزیں لیں. ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, جم جائیں, آپ اپنی وائف کو بھی لے کے جائیں, بچوں کو بھی لے کے جائیں, خود بھی جم جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کو رکھنی پڑیں گی ایز اے فیملی کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس میں انگیج ہوں. یہ نہیں کہ بیوی بیچاری جو ہے وہ باہر جو ہے نا وہ دیکھتی رہے, وہ بس کھڑی ہو کے جو جنگلی جانور ہیں ان کو دیکھ رہی ہو بس آتے جاتے, اور اکیلی جو ہے یا وہ کھیتوں کو دیکھتی رہے بیچاری اور بس آپ لوگوں کے لیے کھانے بناتی رہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس بیچاری کو بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے, تاکہ کیونکہ دیکھیں گے ایک لنک ہوتا ہے نا, اگر وائف سٹریسڈ ہوگی تو آپ زیادہ سٹریسڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وائف ریلیکسڈ ہوگی تو اگر آپ سٹریسڈ ہیں تو وہ آپ کی سٹریس کو ابزارب کر لے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ یعنی آپ نے ایک بیلنس اگر کریں تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ کچھ عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہماری وائف جو ہے نا وہ تھوڑی ریلیکسڈ ہے, تاکہ ہم اگر سٹریسڈ آئیں باہر سے, یہ نہیں کہ وہ آگے ہی جو ہے نا وہ چھت سے لگی ہوئی ہو, تو وہ جو ہے پھر ظاہر ہے کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے بھی یعنی اگر آپ جیسے اب مامز ہوتی ہیں بچوں کی کیئر کرتی ہیں تو پھر انہیں جیسے آپ تھوڑا سا جیسے اب جن کی اچھی جاب ہیں, ظاہر ہے جن کی اچھی جابس نہیں ہوتی ہیں بیچارے, اب وہ تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ پھر اس طرح سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ اپنی وائف کو ہیلپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کریں. لیکن جو اچھی جابس والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ہیلپ ارینج کرتے ہیں کہ جو وائف کو کوئی ہیلپ کروا دے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھی بچوں کو تھوڑی دیر جو ہے نا ٹیک اوور کر لے کے بیوی تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکسڈ رہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں لائف میں, اور ان کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے اسی انداز سے کہ بھئی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی ایگزیکٹو جاب ہے تو آپ کو اسی طرح سے بیہیو کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کے لیول کے لوگ ہیں. اگر آپ کی کوئی اور نہ تو نیچے والی لیول کی جاب ہے تو پھر یہ ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں, پھر اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اکثر ایگزیکٹو جاب جو لے لیتے ہیں لیکن وہ بیہیو جو ہے نا وہ
مزدوروں والا کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب وہ مزدوروں والا یہ ہے کہ بھئی مطلب وہ پیسے بھی بچانا، ادھر سے بھی بچاؤ ادھر سے بھی بچاؤ، اور مطلب جو ایک انسان کا جو ایک رویہ ہوتا ہے وہ بھی ایک وہ رکھنا جیسے عام مزدور ہے کوئی. تو مطلب یہ اس طرح سے اچھا نہیں لگتا. مطلب جو ایک اسٹیٹس پہ اگر آپ ہیں تو پھر اس کو جو ہے نا ہر چیز کو اسی لیول پہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے. یعنی اسی طرح پھر آپ کو اپنے پیرنٹس کو بھی اچھی طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ساروں کو بیلنس ہو کے ساروں کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے لے کے چلنا. پھر یہ مردوں کی پھر یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی جو ارننگ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ بھی وہ جو ہے پھر اس چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے تبھی فیملی لائف جو ہے وہ چل پاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وائفس جو ہوتی ہیں ان میں اگر یہ گن ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وائفس جو ہوتی ہیں وہ اچھی طریقے سے اگر وہ مینج کر پاتی ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا آپ لیڈ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چلیں جی کوئی باتیں تھیں تھوڑی سی جو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کوئی اچھی باتیں سکھا پاؤں، کیونکہ بہت سے ینگ بچے جو ہے نا مجھے فالو کرتے ہیں، اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں نے بھی ایک عرصے کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو تجربے سے یا ایک یعنی آپ جیسے دیکھتے ہو مریض تو ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا آپ نے سیکھیں. تو لیکن اور یہ مجھے لگا کہ یہ میرے میں یہ کمی تھی ان چیزوں کی. تو وہی باتیں میں اکثر میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ جو مجھے لگا تھا کہ کہیں میں نے اسٹرگل کیا یا کہیں مجھے لگا کہ مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، تو وہی جو ہے نا اگر آپ سیکھ لیں گے آپ کے کام آئیں گی. آپ کے نہیں کام آئیں گی تو آگے بچوں کے بہوؤں کے کام آ جائیں گی، کسی کے تو کام آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے پھر یہ ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.